ایک قطعے کے لیے ملتمس ہوں خضر عباس سے کہ وہ آئیں اور نہیں بنیں۔ عباس با وفا تیری مدحت میں کیا لکھوں، مولا عباس کے صدقے سے ہی آج کی مجلس عزا برپا کی گئی ہے، اور مولا عباس کی شان اقدس میں 4 جملے پیش کر رہا ہوں، اور حاضرین کا معیار ذوق، معیار سننے کا معیار دیکھنے کے لیے 4 جملے پڑھ رہا ہوں، حاضرین سے توجہ کا طالب ہوں۔ عباس با وفا تیری مدحت میں کیا لکھوں، چوتھا مصرع پڑھوں گا، جانے اس مجلس عزا میں کیا ماحول بن جائے۔ عباس با وفا تیری مدحت میں کیا لکھوں، علامہ صاحب آپ سے داد لینے کے لیے، عباس با وفا تیری مدحت میں کیا لکھوں، مثل علی یا بازو مشکل کشا لکھوں، قائم تجھی سے سلسلے مہر و وفا کے ہیں، حق تو ہے یہ کہ تجھ کو وفا کا خدا لکھوں۔ علی حق نعرہ حیدری۔ آج کی 9ویں سالانہ مجلس عزا سے خطاب کرنے کے لیے ملتمس ہوں علامہ سید عمران حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور فضائل و مصائب مولا عباس علیہ السلام بیان فرمائیں، اور آنے والے تمام سنی شیعہ حاضرین کے حق میں دعا فرمائیں۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یزل سمیعا بصیرا عالما قدیرا بزوات القلوب خبیرا اعد للکافرین سعیرا وللمؤمنین ارائکا وسریرا والبسهم بفضلہ سندسا وحریرا ووقاهم من عین یفجرونها تفجیرا وسقاهم شر یوم وکان شرہ مستطیرا وابدعوا فی السماء سراجا وہاجا وقمرا منیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من بعثہ بشیرا ونذیرا سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، بلند تر سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اجازت سے بھی بات شروع کیجئے، اگر کسی تمہید کے آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی، اہلیان فیصل آباد کی تو میں کرتا رہتا ہوں، اور جو مہمان گرامی تشریف لائے ہیں ان کا میں قبل سے شکر گزار ہوں۔ بس ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں بات شروع کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ مجلس منسوب ہے حضرت مولا غازی عباس، تو ظاہر ہے کہ مسائل ان کے ہوں گے تو فضائل بھی ان کے ہونے چاہیے۔ پروردگار عالم سورہ والشمس میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، قسم ہے سورج کی، قسم میں کھاؤں تو اور بات ہے، لیکن یہ قسم کوئی اور نہیں کھا رہا، اللہ کھا رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اور ظاہر ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا لے وہ عام نہیں ہوگا، وہ خاص ہی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟
بس تھوڑی سی محبت ہے آپ نے مجھے دینی ہے تو میں چند منٹ آپ سے گفتگو کر لوں گا. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، دیکھیں گے آپ میری طرف، جب وہ نکلے. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تھوڑی سی محبت ہے، کی آواز آ رہی ہے کیونکہ تمہید میں نے بالکل نہیں باندھی اور نہ میں نے باندھنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے. قسم ہے سورج کی جب وہ نکلے. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی. اب جس طرح سورج عام نہیں ہے اس طرح چاند بھی عام نہیں ہے، وہ بھی خاص یہ توجہ فرمائیے گا. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ نکلے. اب پروردگار عالم نے سورج کی قسم بھی کھائی اور چاند کی قسم بھی کھائی. یہ وہ سورج نہیں یا وہ چاند نہیں جو آپ صبح و شام دیکھتے ہیں. یہ جو 40,000 کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں 70,000 سورج ہیں، اللہ نے اس کی قسمیں نہیں کھائی ہیں. چونکہ اللہ کہیں پر اس کا محبوب نظر آ جائے یا جس شہر میں آ جائے اس شہر کی قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، کوشش کیجیے گا بولنے کی تاکہ میں پورے جمعہ پر آ کر مولا غازی عباس کے اور ان کی توفیق سے آپ تک چند معروضات پیش کر سکوں، پہنچا سکوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ نکلے. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جناب جبریل آیت لے کر نازل ہوئے. والشمس وضحاها، سامنے رسول خدا کو دیکھ رہے تھے، سرور کونین کو دیکھ رہے تھے، سردار الانبیاء کو دیکھ رہے تھے، شاہد الصفات، مظہر کبریا، کائنات کے نا خدا، پیشوائی امم، صاحب جود و کرم، حبیب خدا محمد مصطفیٰ، وجہ تخلیق کائنات، علت غایت ممکنات، راز الوہیت، اللہ کے یقین کی وضاحت، صبح ازل کے نور صباحت، لوح قلم کی فکر سے راحت، دنیا بے سکوں کی راحت، تکبیر کی گونج، حرم کا وقار، توحید کی بقا، دلوں کی پکار، سر خدا کے امین یاسین والقرآن الحکیم. بہت شکر گزار، اتنا بھی آپ بولتے ہیں یہ میرے لیے کافی ہے کہ مشتاق محمد مصطفیٰ کو آتے ہوئے دیکھا. جناب جبریل نے قرآن کی آیت پڑھی، والشمس وضحاها. خدارہ وصول کیجئے گا اور تھوڑا کوشش کیجئے گا کہ معیار سما تھوڑا اور بلند ہو جائے. کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس کی دل کی بستی میں علی کی ولایت کا بسیرا ہوتا ہے وہ ان پڑھ تو ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں ہو سکتے. اور وہی زبانیں بولیں گی کہ جن کو علی کے صدقے میں زبانیں عطا ہوئی ہیں. توجہ فرمائیے گا، وہ زبانیں بیکار ہوتی ہیں جو ذکر علی میں نہیں بولتی ہیں. تبھی تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. اب جناب جبریل امین آئے اور رسول خدا کو دیکھا. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جب وہ نکلتا ہے. رسول خدا آ رہے تھے، یہ کہہ کر واپس چلا گیا، پھر دوبارہ واپس آیا، آ کر تلاوت کی دوسری آیت کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. رسول خدا نے مڑ کر دیکھا تو علی آ رہے تھے. علی حق کی نعرہ حیدری. جب جناب رسول خدا نے مڑ کر دیکھا تو جناب علی آ رہے تھے. اب سورج رسول ہے اور چاند علی ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. ظاہر کے زداریاں ہیں، جگہ جگہ پر بات میں تھک بھی جاتے ہیں. میں زیادہ آپ کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن اگر دل کہے تو پھر میرے ساتھ تھوڑا بولتے ہیں. یہ چاند سورج رسول، چاند علی.
اب ترجمہ کریں والشمس وضحاہا، قسم ہے محمد مصطفیٰ کی جب وہ نکلتے ہیں، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے علی کی، بولو تو صحیح میرے ساتھ علی والے ہو، عاشق رسول بیٹھے میرے سامنے، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے علی کی، کیا بات نہیں ہم آپ پہلے بولیں گے بعد میں پڑھوں گا، قسم ہے علی کی جو سورج کے محمد مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کے پیچھے چلے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ کی، قسم ہے مجھے علی ابن ابی طالب کی۔ اب اپنے وقت کے سورج رسول ہے اور اپنے وقت کے علی چاند ہے، چاند جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، خدا را اللہ پاک مجھے صلاحیت دے کہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اپنے وقت کے سورج رسول ہیں، اپنے وقت کے چاند علی ہیں، مجھے ذرا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علامہ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آیت کریمہ حسین اور عباس پر فٹ ہوتی ہے، میں چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی مختصر سے وقت میں۔ جس طرح سے یہ آیت کریمہ خدا کرے پہنچا پاؤں تو سارے سامنے مجھے اپنی محبتیں بھیجیں، میں وصول کروں، اور میرے عقیدہ اور ایمان ہے کہ جن کی روحوں نے غدیر خم میں علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھا ہے وہ زبانیں بھی بولیں گی، وہ واہ واہ بھی کریں گی۔ دو ہی لفظ ہے نا، واہ بھی اللہ کا نام ہے، آہ بھی اللہ کا نام ہے، اب تو بولو میرے ساتھ، واہ بھی اللہ کا نام ہے، آہ بھی اللہ کا نام ہے۔ بس میرے محترم سامعین، عاشقان رسول تشریف رکھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ واہ پہ قبضہ علی کا ہے، آہ پہ قبضہ حسین کا ہے۔ علی اب کنارہ حیدری، یا بولتا ہے یہ میرے ساتھ، اور چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں آپ سے۔ وہ کہتا ہے مجھے اختلاف نہیں ہے، اپنے وقت کے رسول سورج ہے، چاند علی ہے، لیکن جس طرح سے یہ آیت کریمہ خدا را میرا ساتھ دیجیے گا، جتنا بنے اتنا ضرور دینا۔ چاند عباس ہے، سورج حسین ہے، جس طرح سے یہ آیت کریمہ حسین عباس پر فٹ بیٹھتی ہے، اس طرح سے وہ بات وہاں پہ نہیں ہے۔ دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں چونکہ سورج پہلے ہے، خدا نہ بولنا، سورج پہلے ہے چاند بعد میں ہے، سورج پہلے ہے چاند بعد میں ہے۔ کہتے ہیں چونکہ سورج پہلے ہوتا ہے چاند بعد میں ہوتا ہے، اسی لیے حسین اور عباس نے دنیا میں آتے ہوئے اسی اصول اور رول کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر میں رکھا، جب دنیا میں بھی ظہور فرمایا تو 3 شعبان کو پہلے حسین آئے، 4 شعبان کو بعد میں عباس آ گئے۔ یا اللہ سلامت عباس ہے، بہت خوبصورت آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ 3 شعبان کو سورج حسین پہلے آئے، 4 شعبان کو عباس بعد میں آئے۔ سرکار کا نام کیا ہے؟ عباس۔ عباس یہ نام نہ عام ہے اور نہ کسی عام نے رکھا ہے۔ کیا بات، آپ تھوڑی محبت فرما لیں گے، ماتمی حضرات بزرگوں سے دعا چاہیے، ماتمی خود خاموش رہیں گے تو مجھے دکھ لگے گا۔ عباس نام کیسے رکھا گیا؟ عباس دنیا میں آئے تو نام رکھ دیا نبا عباس؟ نہیں، سرکار مولا حاجی عباس کی دنیا میں ظہور سے پہلے نام رکھا جا چکا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات، رکھا کسی نے؟ جناب حسنین کی ماں نے واہ 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 واہ، مولا غازی عباس کا نام رکھا۔ جن کو عادت ہے فضائل علی میں بولنے کی وہ تو بولیں گے،
باقیوں سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہوگا. بھائی نام بی بی سیدہ نے رکھا, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے رکھا. دنیا میں بی بی نام رکھ کر گئی ہیں, کیسے رکھا؟ مولا علی مشکل کشا تشریف فرما ہے, تشریف فرما ہے. بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرے بعد فلاں قبیلے میں شادی کرنا, فلاں خاتون سے کرنا, ایک بیٹے کا ظہور ہوگا, اس کا نام علی میں رکھ رہی ہوں, بلکہ میں نے نام رکھ لیا ہے. کہا بطول آپ نے نام کیسے رکھ لیا ہے؟ کہا یا علی, جاگیے گا, میں نے آپ کے نام علی سے عین کو لیا. بولے تو صحیح تھوڑا سا میرے ساتھ, بڑے خاموش ہیں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یا علی, میں نے آپ کے نام علی سے عین کو لیا, اپنے لقب بطول سے بے کو لیا. بولو, اپنے لقب بطول سے بے کو لیا, الحمد کی الف کو لیا, حسنین کی مشترکہ سین لے کر میں نے نام عباس رکھ دیا. یا میں نے نام عباس رکھا. تو یہ بی بی کے رکھے ہوئے نام ہیں. بس آخری جملہ, ذائقہ سے لفظ احمد نہیں ہے, صرف نام رکھا. بی بی نے حضرت مولا غازی عباس کا اپنے ہاتھوں سے کرتا بھی سیا, سی کر گئے. سنا ہے, جاگیے گا, عید کا دن تھا. عید کے دن جناب حسنین نے کپڑوں کی فرمائش کر دی. کپڑے جنت سے آ گئے, جناب جبریل آ گئے. بس میں اتنا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں عظمت حضرت مولا غازی عباس پر, کہ جن کے کپڑے جناب جبریل درزی بن کر لے کے آئے ان کو حسنین کہتے ہیں, اور جن کا کرتا خود جناب سیدہ سی کر جائیں انہیں عباس کہتے ہیں. آ گئے عباس دنیا میں, مبارکبادیاں ہو رہی ہیں. مولا علی مشکل کشا کو کلا مل گیا. مولا علی پر میں تشریف ہے, مبارکبادیاں ہوں. بی بی بنین نے مولا علی کی گود میں مولا غازی عباس کو دیا اور کہا یا علی, جب سے عباس دنیا میں آئے ہیں عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. مولا علی نے کہا میرے حسین کو بلاؤ. مولا حسین آ گئے. جیسے ہی مولا حسین کی گود میں حضرت مولا غازی عباس آئے, عباس کی آنکھیں کھول دی. صرف آنکھیں نہیں کھولی, ننے ننے دونوں ہاتھ بھی بلند کیے. علامہ حضرت زیدی علیہ اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ شاید ہاتھوں کے بلند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مولا حسین, آقا حسین, مبارکبادی تو ہوتی رہے گی, پہلے میرے ہاتھوں کا نظرانہ قبول کر لیجیے. عظمت اللہ, مولا قصبت حسین کی کوئی غم نہ لے. ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, علامہ محمد حسین کاظم قفائی. توجہ سے سنیے گا روایت. رات کو سو رہے ہیں, خواب میں دیکھتے کیا ہیں, کہنے کو حسین تھا, حقیقت میں زخم تھا. اتنے زخم گنے نہیں جا رہے تھے. علامہ کاظم قفائی نے گھبرا کر چیخ ماری اور کہنے لگے آقا حسین اتنے زخم کہ زخموں کے اندر زخم, زخموں میں زخم.
روتے رہے، آنکھ کھل گئی، ساری رات روتے رہے، سارا دن روتے رہے۔ دوسری رات مولا حسین خواب میں تشریف لائے۔ اب حسین کے جسم پر صرف 2 بڑے زخم تھے، باقی جسم صاف تھا۔ یہ انعام ہے آپ لوگوں کے لیے حسین کی طرف سے۔ کہنے لگا مولا جب آپ پچھلی رات میرے خواب میں آئے تو آپ کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ مجھ سے گنے نہیں جا رہے تھے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زخم آپ کے جسم پر نہیں ہے، لیکن صرف 2 بڑے زخم دیکھ رہا ہوں۔ مولا حسین نے کہا کفائی فتح کی بات ہے، پلے باندھ لے۔ جب بھی میرے چاہنے والے میری مجلس برپا کرتے ہیں تو میری ماں فاطمہ جنت البقیع سے ان کے درمیان آتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے رومال میں محفوظ کر کے سیدھی میرے پاس کربلا چلی آتی ہے، میرے زخموں پہ لگاتی ہے، میرے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، میرے زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا مولا حسین میں سمجھ گیا، کہا حسین میں سمجھ گیا کہ عزاداروں کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو آپ کے زخموں پر مرہم کا کام دیتے ہیں، لیکن مولا یہ دل تھام کر سنیے گا، روایت بڑی جو ہے سخت ہے، لیکن مجھے اگر کسی کو چوٹ لگے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ مولا حسین سے کہنے لگا مولا یہ جو 2 بڑے زخم میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں؟ کہا کفائی یہ 2 بڑے زخم ایسے ہیں جنہیں دنیا کا کوئی پانی نہیں دھو سکتا۔ کہا آقا حسین کون سے بڑے زخم ہیں؟ کہا ایک علی اکبر کی برچھی کا زخم، ایک میرے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا زخم۔ بھائی محترم آگئی 10 محرم، حسین لاشیں اٹھاتے رہے۔ مولا غازی عباس، بس آخری روایت پڑھ رہا ہوں، مولا غازی عباس آئے حسین کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے آقا حسین مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، ٹھنڈی سانس لی اور کہا عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، بس یہ لشکر کا سننا تھا۔ حضرت مولا غازی عباس نے فنظر یمینا و شمالا، عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور رو کر کہا آقا حسین وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ بس عباس نے کیوں نہیں کہا، خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ ایک خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ کسی 4 سال کی بچی کی آواز عباس کے کانوں میں پڑی۔ بس جیسے ہی آواز پڑی عباس نے آواز کو سنا جو اپنی پھوپھی سے کہہ رہی تھی، بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی تھی کہ پھوپھی اماں میں پیاسی ہوں، بس یہ پیاس کا لفظ سننا تھا۔ عباس جناب زینب سیدہ زینب سے اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوئے اور سکینہ سے کہا سکینہ بیٹا بابا حسین سے اجازت تم دلوا دو، مشکیزہ میں بھر کر لے کر آؤں گا۔ بس عزادارو اس سے بڑا مسائب میں کیا بیان کروں۔ بس جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے حسین کی طرف چلنے لگے۔ حسین نے دور سے آتے ہوئے عباس کو بھی دیکھا، حسین نے دور سے آتے ہوئے سکینہ کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد آخری بات پڑھوں گا۔ وہ ایک مرتبہ سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ عباس کو آتے ہوئے دیکھا۔ ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا، کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا تم سکینہ کو کیوں لے کر آ رہے ہو۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا، سکینہ آج تو چچا کو مرنے کی اجازت دلوا رہی ہو، لیکن سکینہ جب تمہیں شمر تماچے مارے گا اس وقت مدد کے لیے کسے پکارو گی؟ ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ مبارک لوگ سے کسی نے سوال کیا کہ ہاں آقا ہم ایک سوال کا جواب تو دیجئے، ہم نے سوال سنا تھا۔ علامہ مہدی پریشان ہو گیا کہ آقا میں نے کوئی غلط سوال کر لیا، کہ سوال تو شہید کا ہدف 4000 تیر ہو، اس کا جسم کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ ماتم حسین یا حسین حسین یا 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 حسین